اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ الانبیاء کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے قریب ہوا لوگوں کے لیے ان کا حساب اس حال میں کہ وہ لوگ غفلت میں اعراض کرنے والے ہیں، نہیں پہنچتی ان کے پاس کوئی بھی نئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے، مگر وہ سنتے ہیں اس کو اس حال میں کہ وہ لوگ کھیلتے ہوئے ہیں۔ ان کے دل غافل ہوتے ہیں اور وہ جو ظالم ہیں وہ چھپ کر مشورہ کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں مگر تمہاری طرح ایک بشر ہے، تو کیا تم جادو کو قبول کرتے ہو حالانکہ تم دیکھتے ہو۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ حساب برحق ہے، انسان کا ہر عمل اپنا نتیجہ رکھتا ہے۔ اللہ کی طرف سے من جانب اللہ محدثین کا وجود ایک اتمام حجت ہوتا ہے۔ حجت کے بعد ہی حساب کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اللہ کی سنتوں میں یہ شامل ہے کہ وہ اپنی سنت کے مطابق حساب سے پہلے لوگوں کو حق کی طرف رجوع کرنے کا موقع دیتا ہے، لیکن لوگ اپنی غفلت کے سبب اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ جس طرح رات کے بعد دن آتا ہے، اسی طرح دور ظلمات یعنی اندھیرے کے دور کے بعد، گمراہی کے دور کے بعد دور ہدایت یعنی روشنی کا دور آتا ہے۔ یہ ایک امر لازم ہے۔ جس طرح سورج کے نکلنے کو کوئی روک نہیں سکتا، دن کے آنے کو کوئی روک نہیں سکتا، اس طرح نور و ہدایت کے دور کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ اس کے لیے زمین اور آسمان کے نشانات دکھاتا ہے، اپنی طرف سے محدثین کو بھیجتا ہے۔ محدث دور جدید کے امر کو ظاہر کرنے والے۔ روایتوں میں ہے کہ اس کے معنی ہے وہ شخص جس کے دل میں ملا اعلیٰ کی طرف سے ایک بات ڈالی جائے، یعنی القا کیا جائے۔ سچے زن رکھنے والے شخص کو، صادق الظن شخص کو بھی محدث کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ اپنے ثمر کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے طرف سے وجودوں کو کھڑا کرتا ہے جو دور جدید کی نشاندہی کرتے ہیں، وقت اور زمانے کے تقاضے کے تحت علم دیتے ہیں۔ اس سنت کو پورا کرنے کے لیے اللہ کسی مذکر کی صورت عیاں کرتا ہے۔ اللہ کے نشانات میں ہے کہ زمانے میں مادی انقلابات آتے ہیں۔ دنیا میں ایسے انقلابات تاریخ میں بڑھے پڑے ہیں۔ جب دنیا کی فضا بدلتی ہے تو اہل علم کو اس بات کا شعور دیتی ہے کہ اب اللہ کی طرف سے کوئی انقلاب آنے والا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو انقلاب آتا ہے وہ روحانی انقلاب ہوتا ہے۔ روحانی انقلاب قلب کا انقلاب ہوتا ہے، دلوں کو بدل دینے والا۔ اس لیے روحانی انقلاب روحانی وجودوں کے ذریعے ہی آتا ہے۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوا وہم یلعبون۔ ظلمت کے دور میں، اندھیروں کے دور میں بہت سے حقائق پر پردہ رہتا ہے جو غفلت کا سبب بنتا ہے۔ غافل وہ لوگ ہیں جو حیات الدنیا کے لہو لعب، تفاخر و تقاصر پر راضی رہتے ہیں اور وہ اسی سے مطمئن رہتے ہیں۔ یہ لوگ باوجود نشانوں کے اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، یہ اس سے غافل رہتے ہیں۔ موٹے موٹے کافر، مسیلے فرعون، شداد، نمرود، حامان، راون، تخت و تاج کے مالک، اولیاء من دون اللہ بن کر بیٹھنے والے، انہی کو قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنایا ہے
اور یہ لوگ خود بھی غافل رہتے ہیں اور لوگوں کو بھی غفلت میں رکھنا چاہتے ہیں. یہ روحانی انقلاب کو دیکھ نہیں سکتے. لاہیت قلوبہم واسر النجوہ. لاہیتا ہدایت سے خالی، یعنی ان کے دل، ان کے قلوب ہدایت اور بصیرت سے محروم ہوتے ہیں. واسر النجوہ اپنی منافقت کو چھپاتے ہیں. ان کا اندر اور باہر ایک نہیں ہوتا. اگر ان کے دل حقیقت کو جان بھی لیں تو بھی ان کو چھپاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. من جانب اللہ وجودوں کو اپنی طرح سمجھنا. الحاظہ الی بشر مثلکم، یہ ایک طرح کا روحانی اندھا پن ہے. وہ کہ جو وجود اللہ کی طرف سے آتے ہیں انا بشر مثلکم کے مصداق ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے اندر وہ جذبہ ایمانی رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جیسا میرا قلب روشن ہے اسی طرح لوگوں کا قلب بھی ہو جائے. اس طرح میں اللہ کے قریب ہوں، وہ بھی لوگ بھی اللہ کے قریب ہو جائیں. اس لیے وہ کہتا ہے انا بشر مثلکم. لیکن جب تک اس بات کا ادراک نہ ہو ان کو اپنے جیسا سمجھنا غفلت اور نادانی ہے. وہ اپنے جیسا اوروں کو بنانے کے لیے آتے ہیں تاکہ وہ بھی اللہ کے قریب ہیں تو لوگ بھی اللہ کے قریب ہو جائیں، ان جیسے بن جائیں. افتاتون السحر وانتم تبصرون. سحر بھی ایک طرح کا حجاب ہوتا ہے، پردہ ہوتا ہے. حقیقت میں ساحر محدث کی ضد ہے. محدث حقیقت کو ظاہر کرنے والا اور ساحر حقیقت کو چھپانے والا. ساحر اور مجنون کا الزام اکثر اللہ والوں پہ لگتا ہے. یہ بھی سنت ہے، سنت انبیاء ہے، اولیاء ہے. انبیاء اور اولیاء کے خلاف بدگمانی پیدا کرنے کے لیے یہ الزامات لگائے جاتے ہیں تاکہ حق بات کو رد کیا جائے. حق بات کو رد کرنا مشکل ہے، بات کا رد کرنا بہت مشکل ہے. اس کے برعکس ذات کو رد کرنا آسان ہوتا ہے. اس لیے ذات پر الزام لگا کر حق بات کو دبانے اور چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن حق بات روشنی کی طرح پھیلنے والی ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. چشم فرانسیس بھی دیکھ چکی انقلاب جس سے دگرگو ہوا مغربیوں کا جہاں. ملت رومی نژاد کوہنا پرستی سے پیر، لذت تجدید سے وہ بھی ہوئی پھر جواں. روح مسلماں میں ہے آج وہی اضطراب، راز خدائی ہے یہ کہہ نہیں سکتی زباں. دیکھیں اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا، گنبد نیلوفری رنگ بدلتا ہے کیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.